تھوڑا سا مشکل آتی ہے، تھوڑے سے حالات آتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گیٹ کی طرف جاتے ہیں، اس میں کامیابی ہے۔ دیکھیے دوستوں بھائیوں، میں ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، میں ایک آدھ مثال دے کے آپ کو سمجھانا، ماشاءاللہ آپ سب سمجھ جائیں۔ دیکھیے دوستوں بھائیوں، ہر چیز اللہ کے قبضے گزر رہی ہے، یہ آپ دلوں کے اندر اتار، آپ جو سوچتے ہیں اور آپ کے ابھی تک دل کے اندر بات نہیں آئی، اللہ اس کو کرنے پہ قادر ہے، اس کا یقین دلوں میں آنا چاہیے۔ یہ حق بات ہے میرے دوستوں بھائیوں، دنیا کے اندر جو جاندار چیز آئی ہے اسے دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے۔ چینٹی سے لے کے جبرائیل تک، اور جرے سے لے کے پہاڑ تک، اور قطرے سے لے کے سمندر تک، یہ سب اللہ کے گھیر ہیں۔ جتنی بھی دکھنے والی چیزیں ہیں، نفع پہنچانے والی چیزیں نظر آ رہی ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ ایک ہے بھائی، اللہ ایک ہے، وہ سمد ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اللہ نے بنائی، اپنی کائنات میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کے برابر اللہ کا کوئی صحیح نہیں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، جانے بات ہو جائے گی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے عبادتوں کی قیمتوں کو بڑھا دیا، ریٹ کو بڑھا دیا۔ ایک جو نفل پڑھے گا، اللہ ایک نفل کا ثواب، ایک نفل کا اجر و ثواب جو ہے میرے دوستوں بھائیوں 70 فرضوں کے برابر۔ کتنا نفع ہوگا، کتنا ریٹ بڑھا ہے کہ نفل بڑھا ہے، مگر نفلوں کا 2 نفلوں کا 70 فرضوں کے برابر، اور ہر عمل کا اسی طرح 70 گنا بھی ہے، اور ہر عمل کا کرنے پر اجر و عظیم کا بھی وعدہ ہے، جو کوئی جو گنتی نہیں۔ اللہ نے یہ اہم مہینہ ہماری زندگی میں دیا ہے، میرے دوستوں اور بھائی، اس کی قدر کریں۔ روز کا اسرا چل رہا ہے، رحمت کا اسرا چلا گیا، مغفرت کا چل رہا ہے، اپنی بھی مغفرت کرائے، امت مسلمہ کی مغفرت کرائے، اور اپنے پیارے سے ملک ہندوستان کے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارے پیارے سے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان رہے، بھائی چارہ رہے، بھائی، اور دین اللہ کا دین اسی طرح کر کریں گے، فرق تک پہنچا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اور ایک اور ایجنڈا جو ہمارا چل رہا ہے، ہمارے ساتھ میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے علماء ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے رہبر ہیں، علماء ہمارے سرپرست ہیں، علماء دین کے سپاہی ہیں۔ ایک فکر دی ہے انہوں نے، ایک ذمہ داری دی ہے، وہ ہم واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے بھی، اور زمینی استر پر جو ہمارے علماء نے اور ہمارے ذمہ داروں نے جماعتوں کی شکلوں میں بنا کر بتایا ہے کہ گاؤں بستی بستی میں جائیں، اس مہم کو اور اس ایجنڈے کو لوگوں کے تک پہنچائے، مسجد کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد میں جوڑا جائے، مسجدوں میں بات ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی سنت، ایک سنت کا زندہ کرنا، جس وقت میں اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہو، جس وقت میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ضائع کرا جا رہا ہو، اس وقت میں ایک مخلص آدمی، ایک کالی سی شکل کا ایک نہ جانے کس طرح بھاشا میں بولنے والا، وہ اگر ایک سنت کو زندہ کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا اجر ہوگا۔ اور شہیدوں کا مقام میرے بھائی اور دوستوں کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی پہل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نکاح کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ہماری جو مہم چل رہی ہے نکاح کے بارے میں، کس طریقے سے امت مسلمہ کی ایک ایک بہن کی، ایک ایک بھائی کے نکاح اللہ کی نبی کی سنتوں کے ہوتے، بڑا بگاڑ ہے۔ اگر یہ امت مسلمہ جو اپنی بچیوں اور بچوں کے نکاح کے اندر بے فضول خرچہ کر رہی ہے، بے وجہ خرچہ کر رہی ہے، دکھاوے کے لیے، انا کے لیے پیسہ اٹھا رہی ہے، نہ تو اس بچی کو فائدہ ہے نہ بچے کو فائدہ ہے۔ اگر وہ پیسہ بچایا جائے اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں لگایا جائے، ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل بنیں گے، ان کو ان جگہوں پہ میرے دوستوں بھائیوں ڈگری عہدے ہوں گے، تو وہ IAS بھی بنے گا، IPS بھی بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا۔
اور جب دینی تعلیم ہوگی، دینی تعلیم سے تو اس طرح بے رغبتی کریے، ہماری اس امت مسلمہ نے کوئی مفتی بنانے کو لیے تیار نہیں، کوئی قاری بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کوئی مولانا بنانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے علماء کی، ہم نے اپنے اکابرین کی ناقدری کر رکھی، ان کی ویلیو نہیں سمجھتے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، جو پادری، جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے یعنی چرچوں کا اور اپنے عالموں کا کتنا وقت اور کتنا وقار بڑھایا۔ جب وہ کوئی بادشاہ ہو یا غلام ہو، یعنی کوئی اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، جب وہ اپنے شادیاں کرتے ہیں چرچ میں جا کے، یعنی کہ چرچ میں جا کے پادری کے سامنے شادیاں کرتے ہیں۔ آج دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آئمہ حضرات نکاح پڑھانے کے لیے جب جاتے ہیں کئی گھنٹے انتظار کرتے ہیں، آئینی بھائی برات، کیوں کہ زور ہے ان سوسائٹیوں کا، زور ہے ان کمیٹیوں کا، زور ہے ان لوگوں کا جو متولی ہے، یعنی اپنے آئمہ کو، اپنے عالموں کو مجبور کر دیتے ہیں ایسی جگہوں پہ نکاح پڑھانے کے لیے جن جگہوں پہ نکاح کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی خیر کا وعدہ نہیں۔ ایسی معصوم بچیاں، ایسی ہماری بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی دکھاوے کی وجہ۔ دیکھیے دوستوں بھائیوں، یہ یقین دل کے اندر اتار لیں کہ دہیج ایک زہر ہے، دہیج ایک دمک ہے، دہیج جیسی لعنت جس کا ہمارے اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں، دہیج جیسی لعنت جو ہمارے پیارے سے ملک میں ہندوستان کے سنویدھان کے اندر جرم سمجھا جاتا ہے، دہیج جیسی لعنت کو جو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے قانون کے اندر جرم سمجھا جاتا ہے، کچھ ہی لوگ انا کے ساتھ، فخر کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی قیامت کے دن اگر ان بچیوں کا، جو بچے ان وجہوں کی، ان مطالبوں کی وجہ سے، جو ان بچیوں کے ماں باپ خودکشی کر رہے ہیں، دہیج جیسے مطالبے کا، دکھاوے کا وہ پورا نہیں کر پا رہے، خودکشیاں کر رہے ہیں اور وہ بچی مرتد ہو رہی ہیں، ان کا ہاتھ اگر ہمارے گریبان تک پہنچ گیا، قیامت کے دن پکڑ کا سبب ہے۔ تو بھائی آئیے اللہ کے حکموں کو پورا کرے، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی اور بچیوں کے نکاح کو آسان کرے، اتنا آسان کرے، اتنا آسان کرے، جنہ مشکل ہو جائے۔ آج جنہ کو عام کر دیا، نکاح کو مشکل کر دیا۔ بتائیے، ڈانٹ بھات، چھوچک، سرما لگائے، شہرا لگائے، کتنی لگائی بجائی ہے، یہ سارے گیروں کے طریقے ہیں۔ اور جو گیروں جن کے طریقوں کو اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ ان کو انہی کے ساتھ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، اتنے آسان، اتنے آسان۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے دنیا کی دولتیں دے دیتے، مگر اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے اپنی بچیوں کے نکاح کو آسان کیا۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی بچی اور بچوں کے نکاح کو آسان کریں گے، مسجدوں کے اندر نکاح کریں گے، بیٹھ کے کھانا کھلائیں گے، ساری رسمات اور ساری غیر سرائی چیزوں سے بچیں گے نہیں بھائی انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے ہدایت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو غلطی اور کوتاہی اللہ سے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ